450 ہجری میں فرخزاد کی وفات پر غزنی پر ایسا حکمران تخت نشین ہوا جو اسلامی روایات اور اسلامی کردار کا چلتا پھرتا نمونہ تھا، جس نے مسلمان حکمرانوں سے تعلقات کو مزید بہتر کیا اور جہاد کے ذریعے اسلام کی روشنی ہندوستان کے ان قلعوں تک پہنچائی جو ابھی تک کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ہند بیتی کی سلاطین غزنویہ سیریز۔ تاریخ ہند سے جڑے رہنے کے لیے چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ 450 ہجری میں فرخزاد کی وفات پر سلطان ابراہیم بن سلطان مسعود غزنوی حکمران بنا، جو کہ 492 ہجری تک تخت نشین رہا۔ ظہیر الدولہ سلطان ابراہیم نے عین شباب میں دنیاوی لذتوں کو ترک کر دیا۔ سال میں 3 ماہ رجب، شعبان اور رمضان کو روزے رکھتا، رعایا کی خبر گیری کرتا اور ان کی خوشحالی کی فکر میں لگا رہتا۔ عدل و انصاف اس نے اپنا شیوا بنا لیا تھا۔ صدقے اور خیرات میں بھی اس کی شہرت دور تک پھیل چکی تھی۔ جامع الحکایات میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ شاہی محل میں ہر سال محفل وعظ و نصیحت کا انعقاد کیا جاتا، جس میں امام یوسف سجاوندی وعظ و نصیحت کرتے اور سلطان کو اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر سخت الفاظ میں ٹوکا کرتے تھے، لیکن بادشاہ کے ماتھے پر کبھی شکن نہ آئی۔ سلطان ابراہیم خط نسخ میں بہت عمدہ لکھتا تھا۔ اس کی یہ عادت تھی کہ سال میں ایک قرآن پاک لکھ کر مکہ معظمہ بھجوا دیتا۔ اس کے بعض نسخے کتب خانہ نبوی میں اب تک محفوظ ہیں۔ اس نے سلجوقیوں سے اس شرط پر صلح کر لی کہ کبھی بھی ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اور اپنے بیٹے مسعود کی شادی ملک شاہ سلجوقی کی بیٹی سے کر دی۔ صلح سے پہلے ایک مرتبہ ملک شاہ سلجوقی نے غزنی پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو سلطان ابراہیم بہت پریشان ہوا۔ اس نے ایک چال چلی اور سلجوقی امراء کے نام کچھ خطوط لکھے، جس میں ان کا اس بات پر شکریہ ادا کیا گیا کہ انہوں نے ملک شاہ کو غزنی آنے پر آمادہ کیا، اور یہ تلقین کی کہ ملک شاہ کو لے کر جلد از جلد غزنی پہنچو تاکہ جتنی جلدی ہو سکے ملک شاہ سے مل کر چھٹکارا حاصل کریں۔ سلطان ابراہیم نے یہ خطوط ایک غلام کے ذریعے ملک شاہ تک اس وقت پہنچائے جب وہ شکار میں مصروف تھا۔ غلام جب ملک شاہ کے قریب پہنچا تو سپاہیوں نے اسے پکڑ کر بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ غلام کو کوڑے مار کر اس سے خطوط برآمد کر لیے گئے۔ ملک شاہ وہ خطوط پڑھ کر اپنے ملک واپس لوٹ گیا اور وہاں تحقیق شروع کر دی۔ تحقیق پر اسے پتہ چلا کہ یہ ابراہیم کی جنگ سے بچنے کے لیے محض ایک ترکیب تھی۔ ملک شاہ اس واقعہ کے بعد اکثر کہا کرتا کہ اگر میں حملہ آور ہو جاتا تو غزنی فتح کر لیتا، لیکن ابراہیم کی اس ترکیب نے مجھے حملے سے باز رکھا۔ اس طرح ابراہیم کو فتح نصیب ہوئی اور مجھے شکست۔ سلجوقیوں سے اطمینان پانے کے بعد ابراہیم ایک بڑا لشکر لے کر ہندوستان روانہ ہوا، اور 472 ہجری میں ہندوستان کے مشہور قلعہ اجودھن، جو پاک پٹن کے نام سے مشہور ہے اور لاہور سے 100 کوس کے فاصلے پر ہے، پر حملہ کر دیا۔ اجودھن فتح کرنے کے بعد پنجاب کے سب سے بڑے قلعے روپال کی طرف متوجہ ہوا، جو ایک بلند پہاڑی پر واقع تھا، جس کی ایک طرف دریا اور دوسری طرف گھنا جنگل تھا، جس کے درختوں پر زہریلے سانپ لپٹے رہتے تھے۔ لیکن ابراہیم نے جوانمردی کا مظاہرہ کیا اور قلعے کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد سلطان ابراہیم ایک شہر درہ پر حملہ آور ہوا۔ درہ میں ایک تالاب تھا
جس کا قطر 1 میل تھا اور گہرائی بہت زیادہ۔ شہر کے چاروں طرف گھنا جنگل تھا جس سے گزرنا ناممکن تھا۔ سلطان ابراہیم نے کئی ہزار پیادہ سپاہی جنگل کاٹنے پر مامور کر دیے جو لشکر کے آگے آگے راستہ صاف کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ جب لشکر شہر کے کنارے پہنچا تو برسات شروع ہو گئی اور لشکر بارش کی وجہ سے شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ ابراہیم خود تو لشکر میں موجود رہا لیکن مبلغین کو اسلام کی دعوت دینے شہر بھیج دیا جس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ مجبوراً سلطان کو شہر پر حملہ کر کے اسے فتح کرنا پڑا۔ سلطان بے شمار مال و زر اور 1,00,000 لونڈیاں اور غلام لے کر واپس غزنی آیا۔ سلطان ابراہیم اتنا زیادہ مستقل مزاج تھا کہ ایک دفعہ اس نے ایک کمزور مزدور کو ایک بھاری پتھر اٹھائے ہوئے دیکھا تو حکم دیا کہ پتھر پھینک دو۔ مزدور نے راستے میں ہی پتھر پھینک دیا جس سے راستے میں چلنے والوں کو تکلیف ہوتی۔ لوگوں نے سلطان سے کہا کہ اسے اٹھوا دیں تو سلطان نے کہا کہ جسے پھینکنے کا میں حکم دے چکا ہوں اسے دوبارہ اٹھانے کا کیسے کہہ دوں۔ کہا جاتا ہے کہ بہرام شاہ کے زمانہ تک یہ پتھر اسی جگہ پڑا رہا۔ ابراہیم غزنوی کے 26 بیٹے اور 40 بیٹیاں تھیں۔ اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی سادات، علماء اور مشاہیر میں کی۔ بعض روایات کے مطابق ابراہیم نے 31 سال تک حکومت کی اور 481 ہجری کو فوت ہوا، اور بعض کے مطابق 45 سال تک حکومت کرنے کے بعد 492 ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔